100 سال 3 بر اعظم اور شروعات ہوتی ہے صرف ایک چھوٹے سے خانہ بدوش قبیلے سے۔ بالکل، صرف ایک چھوٹا سا قبیلہ۔ ہاں، اور آج اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی تاریخ کے پنوں میں غوطہ لگانے والے ہیں جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں خلافت عثمانیہ کی، جسے دنیا عام طور پر آٹومن امپائر کے نام سے جانتی ہے۔ اور اس تحقیقی جائزے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک انتہائی مکمل تاریخی دستاویز اور انسائکلوپیڈیا آرٹیکل پر مبنی ہے۔ صحیح، اور اس گہرے مطالعے کا مقصد صرف تاریخ کی کتابوں میں درج صدیاں یا تاریخیں دہرانا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک معمولی سا قبیلہ لگ بھگ 600 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کرتا رہا۔ چلیے اس سب کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ دیکھیے، اس تاریخی سفر کو سمجھے بنا آج کی عالمی سیاست، خصوصاً مڈل ایسٹ اور بالکنز کو سمجھنا واقعی ناممکن سا ہے۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے، مطلب آج کی دنیا کی بنیاد ہے ایک طرح سے۔ ایگزیکٹ، بالکل وہی۔ یہ ان بنیادوں کی داستان ہے جن پر آج کی دنیا کھڑی ہے۔ اس کی ابتدا انیٹولیا کے ایک چھوٹے سے حصے سے ہوئی تھی، جہاں 1299 کے قریب اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اس ابتدا کے حوالے سے ایک بہت ہی حیران کن بات مجھے ان دستاویزات میں ملی۔ مغربی زبانوں میں جو لفظ آٹومن استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں بانی عثمان آئی کے نام کا ہی ایک مغربی تلفظ ہے۔ عربی میں یہ نام عثمان تھا۔ ہاں، عثمان، جو وقت کے ساتھ اس علاقے میں عثمان پکارا جانے لگا۔ اور عثمان کے پیروکار صرف ترک نہیں تھے، ان میں بیزانٹین امپائر سے بغاوت کرنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ پھر اس ملی جلی طاقت نے ایسا عروج دیکھا کہ 1453 میں سلطان محمد جو نے قسطنطنیہ یعنی کانسٹنٹینوپل کو فتح کر لیا، جس نے صدیوں پرانی بیزنٹائن امپائر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور امپائر کو ایک نئی بلندی دی۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ فتح کے بعد انہوں نے سب کچھ تباہ نہیں کیا۔ ذرائع میں تاریخ دانوں کا ذکر ہے جیسے ایڈورڈ گبن اور سپیروس وریونس۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ آٹومن امپائر اصل میں بیزنٹائن امپائر کا ہی ایک اسلامی اور ترک روپ تھی۔ اچھا، یعنی انہوں نے پرانے نظام کو انہوں نے بیزنٹائن حکومت کی پہلے سے موجود پربند، ان کی مشینری کو اپنا لیا، بس اس پر ترک زبان اور اسلامی مذہب کا رنگ چڑھا دیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے، اگر ہم آج کی زبان میں کہیں کسی ماڈرن سٹارٹ اپ کی طرح لگتا ہے۔ سٹارٹ اپ؟ وہ کیسے؟ تصور کریں، ایک نیا توانائی سے بھرپور سٹارٹ اپ ہے جو کسی ڈوبتی ہوئی بڑی لیگیسی کمپنی کو ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ وہ نئے مالک پرانے دفتر، سپلائی چین یا وسائل کو آگ تھوڑی لگاتے ہیں۔ ہاں، وہ جانتے ہیں اس میں قیمت چھپی ہے۔ بالکل، وہ اسے اپنے نئے ویژن اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی حکمت عملی کی وجہ سے وہ اگلے چند اشروں میں پوری طرح پھیل گئے۔ خصوصاً سلطان سلیمان اعظم کے دور میں، جنہیں مغرب میں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں یہ امپائر ہنگری، بغداد اور نارتھ افریقہ تک پھیل چکی تھی۔ بحر روم یعنی میڈیٹرینین سی پر بھی ان کا پورا دبدبا تھا۔ صحیح کہا، مگر سوچئے، اتنے وسیع رقبے اور اتنی مختلف قوموں پر حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس آبادی کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے جو نظام بنایا وہ لاجواب تھا۔ آپ ملٹ نظام کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی، یہ نظام انتظامیہ کے حوالے سے ایک واقعی ماسٹر سٹروک تھا۔ اتنے مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک ساتھ رکھنے کا عجیب اور انوکھا طریقہ۔ اس نظام میں غیر مسلمز جیسے عیسائی اور یہودی، ان کو اپنے مذہبی قوانین کے مطابق اپنے معاملات چلانے کی آزادی تھی۔ اور اس وقت کے یورپ کے مقابلے میں یہ مذہبی برداشت کا ایک انوکھا ماڈل تھا، لیکن اس آزادی کی ایک قیمت تھی جو ادا کرنی پڑتی تھی۔ جزیہ کی شکل میں۔ ہاں، جزیہ ٹیکس کی شکل میں، اور ان پر کچھ سماجی پابندیاں بھی عائد تھیں، جیسے ہتھیار نہ رکھنا۔ مگر پھر بھی یہ پلورلزم کی ایک بڑی مثال تھی۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے جب ہم ان کی فوج کی بات کرتے ہیں، خصوصاً دیوشیر میں نظام۔ تحقیق کے مطابق بالکن سے عیسائی لڑکوں کو لایا جاتا، انہیں اسلام قبول کروایا جاتا اور ایلیٹ فوجی بنایا جاتا تھا، جنہیں جانسرس کہا جاتا تھا۔ یہ نظام سلطنت کے وقار اور طاقت کی بنیاد بنا۔ انہی کی وجہ سے انہوں نے اتنی جنگیں جیتیں۔ مگر آگے چل کر یہی جینیسریز سلطنت کی جدت یا ماڈرنائزیشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ جب بھی اعلیٰ سطح پر کوئی نئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جاتی، یہ بغاوت کر دیتے۔
اور نظام حکومت چلانے کے لیے صرف فوج نہیں، قانون بھی لازمی تھا۔ یہ ایک عام تصور ہے کہ صرف شریعہ نافذ تھا، مگر ذرائع بتاتے ہیں کہ سلطان کے بنائے گئے سیکولر قوانین بھی تھے۔ جنہیں قانون کہا جاتا تھا۔ یہ ڈائنیسٹک لا مقامی روایت پر مبنی تھے اور شریعہ کے ساتھ مل کر چلتے تھے تاکہ معاملات لچکدار طریقے سے سنبھالے جا سکیں۔ صحیح۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں اکثر لکھا ملتا ہے کہ آٹومن امپائر زوال یا ڈکلائن کا شکار ہو گئی۔ یہاں مجھے آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ نئے اور اعلیٰ تاریخ دان اب اس ڈکلائن تھیسس کو پوری طرح رد کرتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، 17ویں اور 18ویں صدی میں سلطنت تباہ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ نئے عالمی حالات کے مطابق خود کو ڈھال رہی تھی، اڈیپٹ کر رہی تھی۔ مگر 1683 میں وینا کے دوسرے محاصرے کی ناکامی تو ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی نا؟ ٹرننگ پوائنٹ ضرور تھی، انہیں علاقے چھوڑنے پڑے، مگر امپائر پھر بھی مضبوط رہی۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب 19ویں صدی آئی اور ٹیکنالوجی میں وہ پیچھے رہ گئے۔ وہی دور جب انہیں یورپ کا مریض یا سک مین آف یورپ کہا جانے لگا۔ بالکل۔ حالانکہ انہوں نے تنظیمات کے نام سے ریفارمز کا دور شروع کیا، ٹیلی گرافس لگائے گئے، ریلویز لگائے گئے، سیکولر قوانین لائے گئے۔ مگر اگر ہم اس سے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ذرائع کہتے ہیں کہ اصل خطرہ یورپ کی فوجوں سے نہیں تھا، اصل خطرہ ان کے بینکس سے تھا۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ سلطنت نے اپنی ماڈرنائزیشن اور جنگوں کے لیے بھاری قرضے لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1875 میں سلطنت بینکرپٹ ہو گئی، دیوالیہ نکل گیا۔ اور معیشت کا پورا کنٹرول یورپین پبلک ڈیٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس چلا گیا۔ یہ سیدھا سیدھا ایک ماڈرن ڈیٹ ٹریپ کی کہانی ہے۔ ملک کے فیصلے اندر نہیں، باہر کے بینکس کر رہے تھے۔ سیاسی آزادی صرف دکھاوا رہ گئی تھی۔ اسی مالیاتی دباؤ کی وجہ سے 20ویں صدی کی ابتدا میں اندرونی ہلچل ہوئی۔ ینگ ٹرکس، جنہیں CUP کہا جاتا ہے، ان کا انقلاب آیا، اور پھر انہوں نے پہلی عالمی جنگ میں سینٹرل پاورز کا ساتھ دیا، جو کہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ اور اسی جنگ کے دوران 1916 میں عرب بغاوت شروع ہوئی۔ برطانیہ نے عرب دوستوں کا ساتھ دیا، اور بدلے میں سائکس پیکو ایگریمنٹ کے تحت آپس میں ہی مڈل ایسٹ کے ٹکڑے کر لیے۔ ہاں، اب یہاں ہمیں کچھ سنگین تاریخی حقائق کا ذکر کرنا ہے، اور ہمیں یہ بات سننے والوں کے لیے واضح کرنی ہے کہ ذرائع میں موجود یہ معلومات ہم پوری غیر جانبداری سے آگے پہنچا رہے ہیں۔ بالکل۔ ورلڈ وار 1 اور اس کے بعد کے حالات نے دونوں طرف کے لاکھوں لوگوں کی جانیں لیں۔ سورس مٹیریل اور دستاویزات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ لیٹ 19 اور ارلی 20 سینچری میں، خصوصاً 1915 کے آس پاس، لاکھوں عیسائیوں، جن میں آرمینینز، گریکس اور اسیرینز شامل تھے، سسٹمیٹک طریقے سے مارا گیا یا جلا وطن کیا گیا، جسے آرمینین جینوسائیڈ کہا جاتا ہے۔ اور اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ذرائع میں موجود ہے۔ اسی دور میں لاکھوں مسلمان، جنہیں مہاجر کہا گیا، بالکنز اور کاکسس سے قتل و غارت اور ظلم کا شکار ہو کر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ وہ پناہ کی تلاش میں